حضرت میاں غلام فرید فروقہ علیہ رحمہ کے والد ماجد میاں فتح محمد فروقہ مرحوم سرگودا کی تحصیل سائیوال کے مشہور و معروف قصبہ فروقہ کے باشندہ تھے اور اچھے خاصے زمیندار تھے۔ حضرت میاں غلام فرید فروقہ اپنے والد ماجد میاں فتح محمد فروقہ مرحوم کی ضعیف العمری میں شادی والا جو فروقہ کا نواحی گاؤں ہے میں 1251 ہجری بمطابق 1835 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ والدین نے اللہ دیتا نام تجویز کیا۔ آپ اپنے والدین کے اکلوتے فرزند تھے۔ حضور پیر سیال شمس العارفین حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی اپنے شیخ طریقت حضور پیر پٹھان تونسوی علیہ رحمہ سے 1250 ہجری بمطابق 1835 عیسوی میں خرقہ خلافت و اجازت سے سرفراز ہو کر اپنے وطن سیال شریف تشریف لائے اور ایک عظیم الشان خانقاہی مرکز کی بنیاد رکھی تو آپ کا شہرہ 4 دانگ عالم میں پھیل گیا اور مخلوق خدا جوک در جوک سیال شریف کا رخ کرنے لگی۔ اسی عرصہ میں حضرت میاں غلام فرید فروقہ بھی حضرت سیالوی کی خدمت معلیٰ میں حاضر ہو کر بیعت سے مشرف ہوئے اور اس پاکیزہ ماحول سے اس قدر متاثر ہوئے کہ سیال شریف ہی کو اپنا مسکن بنا لیا۔ میرے جدی امجد حافظ حضرت غلام فرید فروقہ خواجہ شمس العارفین دے خلیفہ مجازان انہاں دی نال انہاں وقت گزاریا ہے۔ حافظ غلام فرید فروقہ دی پیدائش 1835 دے وچ فروقے شہر وچ ہے۔ انہاں دے والد دا نام فتح محمد آ، جڑے غلام فرید صاحبان انہاں دا نام ہا اللہ دتا۔ یہ کافی چھوٹے ہاں، تقریباً کوئی 13-14 سالہ دے حسین جی فتح محمد انہاں دے والد فوت ہو گئے۔ یہ پھر اس کم عمری دے وچ سیال شریف آئے۔ اس وقت خواجہ شمس العارفین دا دور آ، یہ بالکل انپڑھان حضور خواجہ شمس العارفین نے انہاں دا نام اللہ دتا دی بجائے تبدیل کر کے غلام فرید رکھ دیتا۔ پھر انہاں قرآن شریف پڑھایا، عربی، فاضل، طب تک نہ پڑھائی خواجہ شمس العارفین کو انہاں حصول تعلیم ہو کیتا ہے اور انہیں ساری زندگی جڑی وہ سیال شریف وچ لنگر خانے دی خدمت اور حضرت حضور خواجہ شمس العارفین دی خدمت دے وچ انہیں سارا وقت گزاریا ہے۔ حضور اعلیٰ سیالوی نے بوقت بیعت آپ کا نام پوچھا تو آپ نے اللہ دتا بتایا۔ حضور سیالوی نے آپ کا پیدائشی نام بدل کر غلام فرید رکھا جو شہرت دوام پا گیا۔ آپ نے حفظ قرآن اور علوم متداولہ کی تحصیل و تکمیل سیال شریف میں کی، علاوہ زرین طب کی تعلیم بھی حاصل کی۔ آپ جید عالم ہونے کے ساتھ ساتھ حکیم بھی تھے۔ صاحب مرات العاشقین سید سعید شاہ صاحب نے اپنی 3 مجالس میں حضرت میاں غلام فرید فروقہ، ان کے فرزند حافظ محمد فروقہ اور حقیقی چچا زاد میاں محمد شریف کے پسر میاں برخودار فروقہ کا ذکر کیا ہے۔ یہ تینوں حضرات حضور شمس العارفین حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی کے غسل دینے میں شریک تھے۔ ان کی بیعت حضور اعلیٰ سیالوی سے تھی۔ حضرت خواجہ میاں غلام فرید فروقہ نے سلوک کی منزلیں طے کر کے خرقہ خلافت حاصل کیا، لنگر خانہ کی خدمت و نگرانی پر مامور رہے۔ آپ پیر سیال کے خاص مقربین میں شامل تھے۔ آپ نے ساری عمر لنگر شریف کی خدمت میں بسر کی۔ صاحب انوار شمسیہ لکھتے ہیں، میاں غلام فرید فروقہ ساکن موضوع سلیقہ جو حضور شمس العارفین کا غلام معرف نشان تھا اور اکثر لنگر کے مکان پر قیام رکھتا۔ موضوع سلیقہ نواز سیال شریف کے باسی حضور شمس العارفین پیر سیال حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امامت و خطابت کے لیے حضرت میاں غلام فرید فروقہ کو طلب کیا۔ حضور سیالوی نے ان کی محبت اور عقیدت کے پاس خاطر آپ کو ان کے ساتھ موضوع سلیقہ روانہ فرما دیا۔ آپ نے سلیقہ میں امامت کے ساتھ ساتھ
تدریس قرآن اور دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری کیا۔ سلیقہ کے علاوہ مضافات کے بچے اور بچیاں قرآن مجید کی تعلیم کے لیے حاضر ہوتے۔ آپ نے علمی اور روحانی فیض و برکات سے مخلوق خدا کو فیضیاب کیا۔ آپ اکثر وعظ فرماتے اور وعظ اتنا مؤثر ہوتا کہ سامعین دل و جان سے آپ کے گرویدہ ہو جاتے۔ اس دوران آپ اکثر سیال شریف حاضر ہو کر لنگر کی خدمت کرتے۔ سیال شریف پیر سیال کے وضو کے لیے پانی مہیا کرتے اور لنگر کی دیگر خدمات سر انجام دیتے۔ آپ کا جاری کردہ مدرسہ ہونس قائم ہے اور بچے بچیاں حفظ قرآن کی نعمت سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ حضور شمس العارفین حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی بھی آپ پر خاص توجہ اور شفقت فرماتے تھے۔ آپ دکھی انسانیت کی خدمت اور امراض جسمانی کا علاج معالجہ مفت کر دیتے تھے۔ آپ کے دست مبارک میں بہت شفا تھی، مریض لوگ تندرست ہو کر جاتے۔ حضرت خواجہ میاں غلام فرید فروقہ کا قد میانہ سے قد بلند، رنگ گندمی، اعضاء خوبصورت اور موزوں، چہرہ نورانی اور جسم مضبوط و توانا تھا۔ لباس اجلا سفید کھادی کا اور چار تر کی ٹوپی زیب سر ہوتی، چہرے پر عالمانہ روب اور جلال ٹپکتا تھا۔ حضرت غلام فرید فروقہ شریعت کے پابند تھے، صوم و صلاۃ، تہجد اور نوافل کو پابندی سے ادا کرتے تھے۔ انتہائی خوش اخلاق، شفیق اور مہربان تھے۔ آپ کا اخلاق انتہائی اعلیٰ تھا، لوگوں سے ہمدردی کو اپنا فریضہ خیال کرتے تھے۔ کوئی وقت ایسا نہ ہوتا جو آپ یاد خدا میں مشغول نہ ہوتے، بلکہ آخری عمر میں آپ ذکر و فکر میں بہت زیادہ مصروف رہتے اور خلق خدا کو روحانی فیض سے مستفیض فرماتے رہے۔ آپ شب زندہ دار اور بے حد معتبی سنت تھے اور ارد و وظائف و چشتیہ پر سختی سے کاربند تھے۔ سیال شریف کے علاوہ عمر بھر کسی اور کے دروازے پر نہیں گئے اور بے نیازی میں ہی عمر بسر کی۔ آپ حق و صداقت کا مظہر تھے۔ اہل سلیقہ آپ کی ولایت کے بہت قائل تھے۔ آپ نے ہمیشہ اپنے احوال کو پوشیدہ اور مستور رکھا۔ سادات کرام اور علماء کرام کا انتہائی احترام کرتے تھے، عاجزی اور انکساری کا مجسمہ تھے۔ حضرت میاں حافظ غلام فرید فروقہ کے دو فرزند تھے، حافظ محمد فروقہ اور میاں جلال الدین فروقہ۔ حضرت خواجہ سیالوی کی ایک کرامت صاحب انوار شمسیہ حضرت میاں حافظ غلام فرید کی روایت سے ایک کرامت بیان کرتے ہیں۔ میاں غلام فرید فروقہ نے بسط زبان یوں بیان کیا کہ میں ایک رات پربرکات موسم زمستاں میں حضور کے آستانے عالیشان پر سویا ہوا تھا، جب حسب عادت پچھلی رات کو نیند کے خمار سے بیدار ہوا، دیکھا تو جناب کے محل سے ایک نور کا مشعل آسمان تک جھلک رہا تھا، جس کی چمک سے تمام دربار پر انوار دمک رہا تھا۔ یہ غلام اس عظیم الشان کی ایسی عظمت اور علوت پر حیران ہو کر اس محل کے دروازے پر گیا۔ دروازوں میں سے دیکھا تو وہ محبوب خدا واصل ذات کبریا ہر بار اغیار سے جدا اور تنہا ہو کر نفل تہجد ادا کر رہا ہے، اور اس کی طاق مبارک سے نور کا شعلہ جلوہ گر ہو کر فلک تک جا رہا ہے، جس سے اس احقر کو ہیبت اور سیاست کثیر دامن گیر ہوئی۔ بحالت لرزاں کنویں کی طرف پشت کر کے اس پیشوا کی جانب اقتدار کرتا ہوا پیسا ہوا اور مشرقی چاہ پر جا کر کھڑا ہو گیا اور کئی لحظہ تک اس نور کا ظہور دیکھتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد رنگ عجائب نظر سے غائب ہو گیا۔ حضرت میاں غلام فرید فروقہ کا وصال شریف اشرف الاولیاء ثانی لثانی حضرت خواجہ حافظ محمد دین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور پاک میں ہوا۔ حضرت ثانی لثانی آپ کو سیال شریف دفنانا چاہتے تھے، لیکن سلیقہ کے زمینداروں کے اصرار پر حضرت ثانی لثانی سیالوی نے آپ کے
نعش مبارک ان کے حوالے کی اور ہدایت فرمائی کہ آپ کو جامع مسجد کے سین میں دفنایا جائے۔ آپ کی میت کو سلیقہ کی جامع مسجد میں دفن کرنے سے اہل سلیقہ کے درمیان خوشحالی آئے گی۔ آپ کا وصال شریف 1319 ہجری بمطابق 1901 کو ہوا۔ آپ کا مزار مبارک سلیقہ میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ سلیقہ کے لوگ غریب اور مفلس تھے اور زمینیں بھی زیادہ آباد نہ تھیں، لیکن حضرت سیالوی کے ارشاد کے مطابق جب آپ کو جامع مسجد کے سین میں دفن کیا گیا تو سلیقہ میں خوشحالی کا دورہ ہوا۔ 1945 عیسوی کے لگ بھگ سلیقہ کے لوگ ایک بیماری کے سبب بیمار ہونے لگے اور کچھ ہلاکتیں بھی ہوئی، جس سے نجات کے لیے حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی کو بلایا گیا۔ آپ کافی دیر جامع مسجد سلیقہ میں وظائف وغیرہ پڑھتے رہے اور اہل سلیقہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، جامع مسجد سلیقہ میں مدفون حضرت میاں حافظ غلام فرید فروکہ کا وجود مسعود آپ کے لیے باعث برکت ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے یہاں خیر و برکت رہے گی۔ حضور شیخ الاسلام کی دعا سے سلیقہ سے اس بیماری کا خاتمہ ہو گیا اور لوگ بیماری سے نجات پا گئے۔